البعث وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز محترم علامہ توفیق نعیمی صاحب جملہ علماء اکرام ائمہ اکرام جملہ علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات محترم، یہ اللہ کا بڑا کرم احسان فضل کہ ہم ایمان والے ہیں، اہل سنت والجماعہ ہیں. بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار سے محبت عقیدت رکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں. اور آج ہم حور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی رضی اللہ عنہ کا 11ویں کے پروگرام کے موقع پر یہاں حاضر ہوئے ہیں. اللہ قبول فرمائے آمین. اور ہم جو بزرگوں کی سنت کھانا کھلانے اور کھانے کی ادا کرتے ہیں تو اللہ میں توفیق بخشے کہ ہم بزرگوں کی علمی سنت پر بھی عمل کریں. بے شک. دیکھیے حضرات محترم، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو ہم کہتے ہیں غوث اعظم. یقیناً وہ غوث اعظم ہیں، امام الاولیاء ہیں، لیڈر آف اولیاء ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ علم میں بھی غوث اعظم ہیں. بے شک. سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے درسگاہ میں زمانے کے بڑے بڑے عالم، مفکر، محدث، شیخ ان کے تلامذہ میں تھے. اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے امت کو اتنے خیر کثیر عطا فرمایا جس کو لکھنا بھی محال ہے. بے شک. اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفسر، محقق، بہت بڑے فقیہ، معرفت، علم، استقامت میں آپ کی کوئی مثال نہیں. تو ہم نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو چاہیے کہ ہم سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کا علمی جو مرتبہ ہے، جو علمی خدمات ہے، اس کو بھی پڑھیں. بے شک. ہماری بدنصیبی، ہم نے اپنے بزرگوں کو صرف کھانے تک لمیٹڈ کر دیا، کھانے تک محدود کر دیا. ابھی ہماری اٹانی شریف میں عرس ہوا، 500 پتیلے بنے بریانی کے ایک ہی جگہ 2 دن میں کھل گئے. جلسہ منعقد ہوا، باہر سے علماء اکرام تشریف لائے تو 500 لوگ تھے وہاں. اور واقعی میلے ٹھیلوں میں 5000 10,000 تعداد انلیمیٹڈ، کوئی اس کی گنتی نہیں. تو ہمارے بزرگوں کا جو اصل طریقہ ہے، جو اصل کریکٹر کردار ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اس لیے آج ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. سبحان اللہ. آج ہم پبلکلی اسلام سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے. یہ بھی جرم سمجھا جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. کیونکہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم غیروں کو فالو کر رہے ہیں، غیروں کو دیکھ رہے ہیں، غیروں کے پیچھے چل رہے ہیں، اس لیے ہم ذلیل و خوار و رسوا ہو گئے. ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات، اپنے علماء کی تعلیمات، ان کا عزت و احترام ترک کر دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سوسائٹی کے جو ایک ممبر، وارڈ ممبر، جس کی کوئی علمی حیثیت نہیں، دینی کوئی مقام نہیں، جتنا ہم رسپیکٹ اور جتنا رسپانس اس کو دیتے ہیں، اللہ میں معاف فرمائے اپنی مسجد کے امام کو بھی نہیں دیتے. یہ بھی بے برکتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی بھی بے برکتی ہے. اور آج موجودہ حکومت ہو یا ایڈمنسٹریشن ہو کہ آپ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ جرم ہو جاتا ہے. تو آپ انہیں بتائیں، آپ اپنے بچوں کو شرائط بنائیں دینی دنیاوی تعلیم میں. وہ بتائیں کہ ہندوستان کے قانون نے ہمیں رائٹ ٹو ریلیجن آف فریڈم، مذہبی آزادی کا حق دیا ہے.
کہ ہندوستان کا ہر شہری وہ کسی بھی مذہب اور مسلک کا ہے، اپنے مذہب اور مسلک کے حساب سے اس میں گزار سکتا ہے کہ سب کا حق۔ لیکن افسوس کہ تھے تو وعدہ ہمارے ہی، ڈاکٹر اقبال یہ بھی کہتے ہیں ہم کیا ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردان۔ ارے آپ تاریخ کو پڑھیں گے کہ غیروں نے کیا لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، کردار پر، تو آپ تھک جائیں گے، پڑھ نہیں پائیں گے کہ غیروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، کریکٹر، ان کی جو امانت داری، ان کی صداقت، ان کی امانت داری، ان کا اخلاق کردار کے بارے میں کیا لکھا، اسے کیا مانا، آج ہم نہیں پڑھ پا رہے، غیروں تک یہ نہیں پہنچا پا رہے۔ یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر، مفکر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، ریسرچر نے یہ لکھا مانا کہ پوری عالم انسانیت میں اگر کوئی شخصیت ہے جو سوشل ریفارمر ہے، سماج سدھارک ہے، جس سے انسانیت کی مشکلات دور ہو سکتی ہے، تو وہ واحد شخصیت نبی پاک علیہ السلام۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے دین اور دینی تعلیمات سے وفا نہیں کی مسلمان۔ آج دیکھیں آپ کہ اگر ایک بینک میں ہم اکاؤنٹ کھلوانے، اوپن کرانے جاتے ہیں تو بغیر آدھار کارڈ، بغیر جو ہے آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ، استھائی کی تمام چیزیں وہ مانگتا ہے، اس کے بغیر اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں کرا سکتا ہوں، کیونکہ ہر چیز سے کچھ ریگولیشن ہوتی ہے۔ اور ہمارے مدرسے آج بھی، ہماری مسجد آج بھی بغیر کسی ٹرسٹ کے، سوسائٹی کے، بغیر وقف میں درج ہوئے، آج بھی بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے لیگل چل رہی ہے۔ ہم نے وزٹ کیا، اگست کے بعد میں ہم پہنچے تھے، آج سے 10 سال قبل میری فرسٹ ملاقات تھی۔ اس وقت ایک دروں کے معزز گھرانے کے بچہ ہوتا، کیرلا سے مفتی صاحب تشریف لائے، تو حضرت کو میں ایک انویٹیشن کارڈ دینے گئے تھے، شیخ ابوبکر مسلیات تشریف لا رہے تھے، تو حضرت سے میری پہلی ملاقات 2015-16 کی بات ہے، مجھے خاص دھیان نہیں ایئر کون سا تھا، اور میں گھر ہی گیا تھا حضرت کے، تو حضرت نے اتنا اچھا رسپانس دیا، اتنی عزت سے اور اتنی محبت سے پیش آئے، اور پھر کھانا بھی حضرت کے ساتھ ہی کھایا الحمدللہ۔ میرے دوست تھے، میں تھا شام کا، حضرت کو انویٹیشن کارڈ دیا کہ یہ مفتی صاحب کیرلا کے آئے ہوئے، آپ اس علاقے کے معزز اہل سنت والجماعہ کے عالم ہیں، آپ کو ایک دعوت نامہ ہے۔ وہ ملاقات اس کے بعد دوسری بار آج ملاقات ہوئی ہے پبلکلی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم نے ایک سروے کیا، 10 سال میں ہم کم سے کم 100 کے قریب گاؤں میں گھومے، سنیوں کے، اہل سنت جماعت کے، رامپور ڈسٹرکٹ، آپ کے مراد آباد ایریے میں، بریلی ڈسٹرکٹ میں، اپنے ادھم سنگھ نگر کے ایریے میں، ادھم پور ڈسٹرکٹ میں، تو ہم نے دیکھا کہ 90% حضرت 100 میں سے ہماری مسجد مدرسے وداؤٹ کسی بھی ڈاکومنٹ کے بنا چل رہے ہیں۔ اور آج کیا دور ہے کہ ابھی ہمارے عزیزوں کا ایک گاؤں ہے رسول پور، وہ نوٹس دے دیا گیا، مدرسہ بند کر دیا گیا، تعلیم روک دی گئی، اس کی پیروی میں ہی کر رہا ہوں اس مدرسے مسجد کی۔ آج کیا ہے کہ ابھی تو میں نے، اور یہ بات میں نے اسے ایک سال بولی پہلے آگے کہ آپ اس کا ٹرسٹ بنائیے، اس کو رجسٹریشن کرائیے، تو رجسٹریشن بھی گورنمنٹ نے بند کر دی ہے۔ آپ کی مسجد ہے، اس کا ٹرسٹ سوسائٹی بنائیے، اس کو وقف بورڈ میں درج کرائیے، لیکن ہماری قوم میلے، ٹھیلے، قوالیوں، یہ بدعات، خرافات جن کا اعلیٰ حضرت نے کنڈم کیا ہے، ان سارے خرافاتی معاملوں میں مصروف ہے، اور جو دین کے اصل تعلیم ہے، جو دین کے اصل پلر ہیں، ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ مسجدیں بنا دی، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر دی ہے، ٹیکس پتھر لگے ہوئے ہیں، نمازیوں کی بہت مختصر تعداد ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی 2 پل میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکتا۔ اور حضرت بھی فرماتے ہیں کہ شب صبح تک سونا چلے، لہو میں کھونا مجھے، شب صبح تک سونا مجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یار کیا حال ہے ہمارا، 2 ٹکے کی گاؤں میں، ہر گاؤں میں راجنیتی ہے، آپس میں تعصب حسد ہے، گروپ بندی ہے، نفرتیں ہیں، جہالت ہے، غربت ہے، بیروزگاری ہے۔ کیا بات، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، صحابہ اکرام کی قربانیوں کو ہم نے فراموش کر دیا، علماء اہل حق کی پیروی کو چھوڑ دیا، بزرگان دین کی تعلیمات کو اصل چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے آج ہم ہر محاذ، ہر ڈپارٹمنٹ میں فیل ہو گئے، فلاپ۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں اپنی گفتگو کو بہت شارٹ کر رہا ہوں، علامہ صاحب کو ہمیں سننا ہے، برکت حاصل کرنی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے دین کے لیے اپنے بچوں کو دینی مضبوط تعلیم دو، دنیاوی مضبوط تعلیم دو، اور اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ وہ گاؤں کی راجنیتی میں، علاقے کی پارٹی بندی میں، قوم پرستی کے نام پر مسلمانوں سے نفرت نہ کریں،
انہیں بتاؤ بیٹے قرآن کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن چاہے عرب کا ہو چاہے عجم کا ہو، حیثیت مسلمان وہ ہمارا بھائی ہے، اس کا عزت احترام کرنا ہے مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ بتاؤ مسلمان بردر، لیکن افسوس لکیر کے فقیر ہم بنے ہوئے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم فلاپ ہیں، غیروں کے محتاج ہیں، ہم نے اپنے علماء کی قدر چھوڑ دی، بزرگان دین کی تعلیمات کو رد کر دیا، چھوڑ دیا، آج ہمارے حالات کیا ہیں کسی سے چھپے نہیں۔ مسلمانوں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عزتوں کی حفاظت ہو، آپ کے نسلوں کے عقیدے کی حفاظت ہو، آپ کی عبادت گاہ مدارس کی حفاظت ہو، تو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لو اور اپنے بچوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کا پیکر بنا دو، تبھی معاملات اچھے ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں۔ تبھی معاملات اچھے جلسوں میں لاکھوں روپے کروڑوں خرچ کرو، قوالیوں میں لاکھوں روپے اڑا دو، پھونک دو، اور کیا فائدہ کہ تمہارے قوم کے بچے بے روزگار رہے، انپلائمنٹ رہے، تمہارے قوم کے بچے نہ اچھے ڈاکٹر بنے، نہ اچھے لائر بنے، نہ ایڈمنسٹریشن پاور ان کے پاس ہو، نہ سوشل پاور، نہ پولیٹیکل پاور ان کے پاس ہو، نہ بیسک وہ دین اچھا جانتے ہو، تو دھیان رکھنا ٹھوکرے ذلت اور رسوائی ہمارا سبب بنے گی، دھیان رکھنا۔ علامہ صاحب ایک اچھا ادارہ رننگ کر رہے ہیں، ہم بھی اس میں 2 مرتبہ گئے ہیں الحمدللہ، ہمارے علاقے کے بھی بچے بچپن میں وہاں پڑھ کے گئے ہیں، بہت سارے ہمارے خود گاؤں کے بچے، تو آپ ایسے مخلص علماء ہمارے پاس ہیں تو ہم ان کی قدر کریں، ان کو ہر محاذ پر سپورٹ کریں، ہم جس لائق ہیں، چاہے سیاسی پاور سے کریں، مالی پاور سے کریں، سماجی طاقت سے کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پر لازم و ضروری ہے ہم دین کے لیے، امت کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہیں۔ دھیان رکھنا، تو آپ سے گزارش ہے اپنے ایک بستی کے مدارس کو چیک کرو، مسجدوں کو چیک کرو، ان کے ضروری ڈاکومنٹس بنواؤ، علماء کے قریب رہو، بچوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے ان کو علماء کے قریب کرو۔ آج سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اسی فتنے سے ہزاروں مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو گئی، مسلمانوں کی بے دینی، بے غیرتی کی وجہ سے، مسلمانوں کی فیملیوں کی لاپرواہی کی وجہ سے، اسی سوشل میڈیا کے فتنے کی وجہ سے کتنے ناجانے نوجوانوں کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بیسک مضبوط دینی تعلیم علماء سنت سے دلائیے، اپنے اکرام سے دلائیے، اور اپنے بچوں کو دین کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سچا پیکر بنائیے۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔